ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اکیڈمی کی جانب سے خلاصہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. آج ہمارا 28واں پارہ ہے جو تقریباً 9 صورتوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلے سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم پر مشتمل ہے. سب سے پہلے سورۃ المجادلہ ہے جو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، جس میں سب سے پہلے زہار کا حکم ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا. زہار کا مطلب، زہار کہتے ہیں کہ آدمی اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو اپنے کسی محرمات عبدیہ میں سے اس کی پشت کے ساتھ تشبیہ وغیرہ دے دے. مثال کے طور پہ کہ آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا تم میری بہن کی طرح ہو. اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کر لے تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ یہ اس نے زہار کیا ہے. اور زہار کا حکم جو اسلام آنے سے پہلے تھا وہ یہ تھا کہ بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی تھی؟ حرام ہو جاتی تھی. کہ طلاق ہے، طلاق میں تو اگر ایک طلاق رجعی دی ہے تو دوبارہ رجوع کا حکم شریعت نے رکھا ہوا ہے. لیکن یہاں جب زہار کر لیا تو زہار کے بعد بالکل بیوی کیا ہو گئی؟ الگ ہو گئی. یہ اسلام سے پہلے یہ دستور تھا. تو جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے شوہر نے ان کو غصے میں کوئی اس طرح کے الفاظ کہہ دیا، حالانکہ دونوں میں محبت تھی، ان کے بچے تھے، اس کے بعد یہ روتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے مجھے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ تو حکم یہی ہے کہ زہار ہو گیا لہٰذا حرام ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اللہ سے کچھ زہار کے بارے میں کیا کریں؟ طلب کریں کوئی حکم. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی مجھ تک تو اللہ کا حکم ابھی تک کوئی نہیں آیا. تو اس وقت یہ رونے لگیں اور اللہ سے بھی شکایت کی کہ میری باری میں کوئی حکم نازل نہیں ہو رہا. تو اسی وقت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پھر سنائیں کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی گفتگو سن لی جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کے بارے میں اللہ سے شکوہ کر رہی تھی. تو پھر یہاں زہار کا حکم آیا. ایک تو زہار کا حکم یہ آیا کہ اگر کسی نے یہ الفاظ استعمال کر لیے تو ایسی صورت میں وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو حرام نہیں ہو جاتی. ہاں البتہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں پھر شوہر کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ کفارہ دے. اور پھر یہاں کفارہ کے احکام کے کفارہ یا تو غلام آزاد کرے یا پھر یہ کہ 60 دن کے مسلسل کیا رکھے؟ روزے رکھے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر تیسرا آپشن ہے کہ 60 مسکینوں کو کیا کرے؟ کھانا کھلا دے. تو یہ زہار کے یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کیا کیے ہیں احکامات بیان فرمائے. اور پھر اس کے بعد اسی صورت میں ہی اللہ تعالیٰ نے مجلس کے آداب بیان فرمائے کہ مجلس کے آداب میں سے کچھ آداب یہاں پہ 2 بیان ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجلس کے دوران سرگوشی کرنے سے منع کیا کہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو اب 2 آدمی آپس میں کان کے اندر گفتگو نہ کریں. اگر یوں کان کے اندر گفتگو کریں گے تو تیسرے بندے کو لگے گا ہو سکتا ہے میرے بارے میں بات کر رہے ہوں. تو شریعت نے اتنی سی بھی ناگواری کو پسند نہیں فرمایا. شریعت کا اگر مجلس میں ہو تو سب کے سامنے کھل کے بات کرو، نہیں تو اگر کوئی اپنی بات کرنی ہے تو الگ سے بات کر لو. لیکن جہاں 3 بندے بیٹھے ہیں اور تیسرے بندے کو چھوڑ کے سرگوشی کرنا، یہ تیسرے کو کیا پہنچانا ہے؟ تکلیف پہنچانا. اسی طرح دوسرا بھی ادب یہ بیان فرمایا کہ جب مجلس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر کوئی دوسرا آدمی آتا ہے، بعد میں کوئی اور آدمی آ گیا تو جگہ تنگ ہے تو ان کو چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی مل کے بیٹھ جائیں تاکہ اس شخص کو کیا ہو جائے؟ جگہ مل جائے. اور اگر کہیں کشادگی ہو، مثال کے طور پہ تنگ بیٹھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، گرمی ہے، تو ایسی صورت میں اگر جگہ کھلی ہے تو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا کیا ہو جائے؟ کھل کے بیٹھ جائیں، تو تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے.
تو یہ شریعت نے کیا کیے ہیں اس صورت میں یہ والے احکامات بھی بیان فرمائے۔ اور آخر میں منافقین کی ایک جو روش تھی اس روش کو اللہ تعالیٰ نے ایک انداز سے دور فرمایا کہ منافقین جو تھے یہ جب دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ ان سے سوالات کوئی پوچھیں گے یا ان سے ملاقات کریں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، صحابہ کو تنگ کرنے کے لیے ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور کئی دیر بیٹھے رہتے اور عجیب و غریب باتیں پوچھتے رہتے، ناکام کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی ضائع ہوتا اور صحابہ کا وقت بھی کیا ہوتا تھا، ضائع ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کسی کو منع نہیں فرماتے تھے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار تو لگتا تھا لیکن منع نہیں فرماتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم اس وقت نازل فرمایا تھا کہ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملاقات کرنی ہے، تنہائی سے مراد یعنی اکیلے میں بات کرنی ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے کوئی صدقہ دے کے آئے، کچھ پیسے صدقہ دے کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب جب یہ کہا تو منافقین کو اب کہاں سے پیسہ نکالنا، ان کو کہاں سے زیب دے گا، کہاں سے ان کا دل ہے اتنا، تو منافقین تو سارے کیا ہو گئے، منع ہو گئے۔ اور کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم عمل بھی کیا کہ صدقہ دے کے آئے، لیکن پھر جلدی ہی یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے وہ اتنے مالدار نہیں تھے، صدقہ وغیرہ کرنا کیا تھا، بہت مشکل تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آسانی کے لیے اس حکم کو پھر اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ منافقین جو اس طرح وقت ضائع کرتے تھے تو وہ اب وقت ضائع کرنے سے کیا ہو گئے، بچ گئے۔ اس کے بعد آگے سورۃ الحشر ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف فرمائی کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ انصار کی خصلت، انصار کی تعریف بیان فرمائی اور ساتھ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی، مسلمانوں کو بھی ہدایت دی کہ دیکھو یہ ایسے انصار ہیں کہ ان کو خود ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ دوسروں کو کیا کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم، اپنے اوپر دوسروں کو کیا کر رہے ہیں، ترجیح دے، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود خسار میں یعنی خود اگرچہ ضرورت ہے کہ خود ضرورت ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، خود ضرورت ہے اپنے آپ کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی مہاجرین پہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اپنے دوسرے بھائیوں کو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ترجیح دے رہے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ جو انصار تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تعریف بیان فرمائی۔ اس کے بعد آگے سورۃ الممتحنہ ہے۔ سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، یہاں بیعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب یہ عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اس ٹائم ایمان کی شرط یہ قرار دی کہ سارے مسلمان اب کیا کریں، ہجرت کریں۔ تو مردوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مرد جو ساتھ خواتین ان کے آئیں وہ بھی، لیکن خواتین جو بعد میں آ رہی تھیں تو ان کے بارے میں ہو سکتا ہے شبہ ہو یہ اسلام کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہی، بلکہ یا تو کسی سے شادی کرنے کی غرض سے کر رہی ہیں، یا کسی کے مال کی وجہ سے ہجرت کر رہی ہوں، یا ان کو مکہ مکرمہ میں ان کے شوہروں نے یا کسی نے ان کو تنگ کیا ہو جس کی وجہ سے یہاں ہجرت کر کے آ رہی ہیں، تو پتہ نہیں مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہدایت فرمائی کہ ان کو بیعت کر لیں، کہ جب یہ عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں تو ان سے بیعت کر لیں ان چیزوں پر، ان شرائط کے ساتھ کہ یہ غلط کام نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی۔ تو یہ ساری شرائط کے ساتھ یہ اگر مان لیتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کر لیں اور ان کو مدینہ میں رہنے کی کیا کر دیں، اجازت دیں۔ تو اس سے یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے صوفیہ حضرات ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں جو بیعت کرتے ہیں، تو اس کا بھی اس آیت سے کیا ملتا ہے، ثبوت ملتا ہے۔ اور اگر وہ اس کے لیے کوئی شرائط بھی لگاتے ہیں، کوئی پابندی لگاتے ہیں کہ دیکھو بھئی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھو، روزانہ 3 پارے پڑھو، صبح شام کی تسبیحات کرو، یہ کر کے آؤ پھر ہم تمہیں کیا کریں گے، بیعت کریں گے۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی شرط وغیرہ بھی لگائی جاتی ہے تو اس کی بھی کیا ہے، شریعت نے بالکل اجازت دی ہے۔ پھر اس کے بعد 28ویں پارے کے نصف سے سورۃ الصف شروع ہو جاتی۔ سورۃ الصف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ خوشخبری دی ایک ایسے رسول کی کہ جو کہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا، احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام، ایک محمد اور دوسرا احمد، کہ محمد تو جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور اس سے پہلے جو آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا وہ کیا تھا، احمد تھا۔ تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کی کیا دی، بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا، احمد ہوگا۔
اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 550 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی مہر ہے، اور یہی ختم نبوت ہے۔ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی قائم رہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں، لیکن بطور نبی کے کیا ہوں گے؟ تشریف لائیں گے۔ بطور نبی کے تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائیں گے بطور امتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور امتی ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں کیا لیں گے؟ تشریف لائیں۔ اور پھر سارے واقعات اس دن بھی بیان ہوئے تھے کہ پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہے، دجال کی لڑائی ہے، دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اور کافی ساری نشانیاں ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت ہوگی، جس طرح عام موت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں ہی جگہ رکھی ہوئی ہے، وہیں ان کی کیا ہوگی؟ تدفین ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ آ جاتی ہے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے کچھ احکامات بیان فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ کہ ایمان والو، جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو اب ہر چیز کاروبار کیا کر دو؟ بند کر دو، اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب کوئی اور کام کرنا، دنیا کا ایسا کام کرنا جو کہ جمعے کی نماز میں مخل ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے سارے کام چھوڑ کے اب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف جو ندا آئی ہے اس کی طرف دوڑو۔ اور پھر اس کے بعد جمعہ کے احکام ہے کہ جمعہ پڑھ لو۔ جب جمعہ پڑھ لو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وابتغوا من فضل اللہ، کہ اب اللہ کے فضل کو کیا کرو؟ تلاش کرو۔ اب جا کے اپنے کاروبار کھولو، اب جا کے اپنی مارکیٹیں کھولو، تو اب اللہ تعالیٰ اس میں کیا دے گا؟ برکت دے گا۔ تو جمعے کی جب پہلی اذان ہو جائے تو اس ٹائم سارے کاروبار ہر چیز کیا کر دو؟ بند کر دو، اور اب جمعے کی نماز کے لیے آ جاؤ۔ اللہ کا حکم یہ ہے۔ اور جب جمعے کی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکو تو اب کاروبار کی طرف جاؤ، اب اپنے کاموں کی طرف جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی۔ تو یہ سورۃ الجمعہ کے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں احکامات بیان فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے، جہاں کچھ منافقین کے احوال کا تذکرہ ہوا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ہدایت دی کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ پیچھے بھی یہ بات آئی تھی نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال جو ہیں یہ بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ کیسی اب تربیت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ سے غافل تو نہیں ہو جاتا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں، مال بھی کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ انسان کو آزمائیں کہ مال اگر کسی کو مل گیا اس کا کمال تھوڑی اللہ کا دین ہے نا، کیونکہ ہر انسان محنت کرتا ہے، لیکن کسی کو اللہ بہت نواز دیتے ہیں، کسی کو نہیں نوازتے۔ لیکن جس کو نوازتے ہیں اس کو بھی یہ آزمائش دے کے کہ مال دے کے یہ ہمارا شکر گزار رہتا نہیں، اور جس کو نہیں دیتے اس کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ اس کو مال نہیں دے رہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ شکر گزار بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ انسان دیکھیں نا، ان دو چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ غفلت۔ آج بھی کسی سے ملیں، ملاقات کریں، بھئی ہمیں تھوڑا ٹائم دے دو، یار 6 دن پورے ہفتے میں تو کیا رہتی ہے؟ جاب رہتی ہے، صبح سے گئے 9 بجے سے رات 9 بجے 8 بجے 6 بجے آ رہے ہیں، تو دن 5-6 دن اسی میں گزر گئے۔ چلو سنڈے کا ٹائم دے دو، نہیں سنڈے میں تو ایک ہی دن بچتا ہے یار، وہ تو بیوی بچوں کا حق ہے، بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد، انسان کی زندگی کس میں گزر رہی ہے؟ مال کے اندر یا اپنے گھر بار اولاد کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ جب اللہ کی اطاعت ہے تو اللہ نے یہ چیزیں آزمانے کے لیے دی ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، اگر بندہ سب سے پہلے حقوق اللہ کو رکھتا ہے، اس کے بعد پھر بیوی بچوں کو اور اپنی نوکری کو، اپنی جاب کو رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صحیح راستے پہ۔ اور اگر پہلا درجہ نوکری کو دیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے نمازیں جا رہی ہیں، روزے جا رہے ہیں، سب کچھ جا رہا ہے، یا بیوی بچوں کی وجہ سے انسان کی نمازیں جا رہی ہیں، روزے جا رہے ہیں، سب کچھ جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اب صحیح راستے پہ نہیں ہے۔ جو اصل مقصود تھا اس کو تابع بنا دیا، جو تابع تھا اس کو کیا بنا دیا؟ اصل بنا دیا۔ اصل مقصود کیا ہے؟ کہ ہم نے انسانوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ اصل مقصد وہ ہے۔ باقی بیوی بچوں کے ساتھ رہنا یہ انسان کی ضرورت ہے، جاب کرنا انسان کی ضرورت ہے، کاروبار کرنا انسان کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے۔ اگر ضرورت کو اصل بنا دیا اور نماز کو بالکل
تابع بلکہ پس پشت ڈال دیا تو پھر یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ نکال دیتا ہے۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ کافی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ اصل جو اعتماد رکھنا ہے، اصل جو بھروسہ رکھنا ہے وہ کس کی ذات پہ رکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ جب تمام لوگوں کے خالق ہیں، مالک ہیں، تو ہر مشکل سے نکالنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ جب حالات خراب ہو گئے، دنیا کہتی جی فلاں سیاستدان آ جائے، فلاں چیزیں آ جائیں، فلاں گورنمنٹ آ جائے، حالات نہیں، حالات تب درست ہوں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کریں گے؟ رجوع فرمائیں۔ آج ہی ساری قوم گڑ گڑا کے توبہ کر لے، آج ہی ساری قوم گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، تو پھر دیکھیں کیسے حالات درست نہیں ہوتے۔ جب ہم سب سیدھے ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی کیا ہوں گے؟ سیدھے ہوں گے۔ اعمالکم اموالکم، کہ جیسے عوام کے عمل ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان پہ کیا حکمران نصیب فرماتے ہیں۔ اچھے اعمال ہوں گے اگر تو وہ بھی اچھے ہوں گے، برے اعمال ہوں گے تو ہمارے اوپر حکمران بھی کیا ہوں گے؟ برے ہوں گے۔ اگر ہم دیکھا جائے کہ صرف وہی کرپٹ تھوڑی ہے، ہر انسان کرپٹ ہے۔ جہاں جس کو موقع مل رہا ہے وہ تو اپنے لحاظ سے کیا ہے؟ کرپشن۔ آج دیکھیں نا، رمضان اس ٹائم چل رہا ہے، صحیح، اس ٹائم آپ فروٹس کو دیکھ لیں کیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ جہاں جن کو موقع مل رہا ہے، آپ اس ٹائم مارکیٹوں میں چلے جائیں، کسی بھی کپڑے کی مارکیٹ میں چلے جائیں، جوتوں کی مارکیٹ میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ہر چیز کو اس ٹائم آگ لگی ہوئی ہے نا۔ حالانکہ ان دنوں میں تو یہ چیزیں سستی کرنی چاہیے نا اللہ کے لیے، لیکن نہیں، ہر بندہ کیا ہے؟ جہاں جس کو موقع مل رہا ہے تو وہ اپنا مفاد کیا کر رہا ہے؟ پورا کر رہا ہے۔ تو پھر ہم دوسروں کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کی سب کو کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو آج ہی ساری عوام سچی توبہ کر لے، آج ہی ساری عوام مل کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے، تو حالات کیسے درست نہیں ہوں گے؟ حالات بالکل درست ہو جائیں۔ اس کے بعد سب سے آخر میں پھر سورۃ التحریم ہے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات قیامت کے متعلق ارشاد فرمائی کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہ اللہ نے اولاد دی نا، بیوی بچے دیے، تو بیوی بچے یہ سارے انسان کے ماتحت ہوتے ہیں، شوہر کے ماتحت ہیں سارے، شوہری حکمران ہیں، شوہری سربراہ ہے گھر کا، باقی سارے اس کے ماتحت ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ جب بات مانتے ہیں تو اب انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کرے، بیوی بچوں کی صحیح تربیت کرے، بچوں کی صحیح تربیت کرے، بچیوں کی صحیح تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، دینی تعلیم دے، تاکہ انسان اپنی اولاد کو جہنم سے بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اس میں سب سے پہلے اشارہ ہے کہ سب سے پہلے خود درست ہو جاؤ۔ جب سب سے پہلے انسان کے خود اپنے اعمال درست ہیں تو آپ کے گھر والوں کے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ درست ہو جائیں گے۔ کیونکہ والد کو دیکھ کے ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ پروان چڑھتی ہیں نا۔ بچے والد کو دیکھتے ہیں، والد خود تو سگریٹ پی رہا ہو اور بچوں سے کہے بھئی نہیں پیو، یہ بری چیز ہے، تو بھئی آپ خود کیوں پی رہے ہو؟ والد خود جھوٹ بول رہا ہے اور بچوں سے کہے بھئی جھوٹ بولنا کیا ہے؟ منع ہے، کیسے تربیت ہوگی؟ والد خود نماز نہیں پڑھ رہا، مسجد کبھی گیا نہیں، بچوں سے کہے جی نماز پڑھا کرو، نماز چھوڑنا اچھی بات نہیں، کیا اثر ہوگا؟ ہاں، والد اگر خود مسجد جا رہا ہے، والد اگر خود گناہوں سے بچ رہا ہے، والد خود فضولیات سے بچ رہا ہے، تو والد کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے خود دیکھ کے والد کے پیچھے کیا ہوں گے؟ چلیں گے۔ تو اس وجہ سے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیونکہ سب سے مشکل کام اپنے گھر والوں کو کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ کرنا ہوتا ہے۔ باہر جا کے بھاشن دینا، باہر جا کے لوگوں کو بڑی بڑی تقریریں سنانا بڑا آسان ہے، لیکن گھر میں تبلیغ کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر والے آپ کے سارے کرتوتوں سے کیا ہوتے ہیں؟ واقف۔ آپ ان کو بیان کرو گے تو وہ کہیں گے بھئی خود تو عمل کرتا نہیں، تو اس وجہ سے سب سے پہلے خود باعمل ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ خود باعمل ہیں تو گھر والے ویسے ہی صحیح ہوں گے، آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کوئی اچھی بات بتائیں گے بھی تو فوراً گھر والے اس کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ تو شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی اصلاح کریں، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی کیا کریں؟ اصلاح کریں، پھر اس کے بعد آگے لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو کیا بنائیں گے؟ دیندار اور اچھا معاشرہ
بنائیں گے، کیونکہ ہم اپنے گھر والوں کے تو مکلف ہیں نا، گھر والوں کو تو درست کر سکتے ہیں نا، باہر کی تو باتیں چھوڑیں، چلو گھر والوں کو بھی چھوڑو، انسان اپنے آپ کو تو درست کر سکتا ہے نا۔ یہ 6 فٹ کا جو آپ کا ڈھانچہ ہے، انسان اس پہ تو شریعت نافذ کر سکتا ہے نا، انسان اس پہ تو شریعت کے مطابق داڑھی رکھ سکتا ہے، شریعت کے مطابق کپڑے پہن سکتا ہے، شریعت کے مطابق اپنی آنکھوں کو استعمال کر سکتا ہے، شریعت کے مطابق اپنے کانوں کو استعمال کر سکتا ہے، شریعت کے مطابق اپنی زبان کو استعمال کر سکتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں انسان اپنے ان چیزوں کو اپنے 6 فٹ کے ڈھانچے پر اسلامی شریعت نافذ کر سکتا ہے، تو سب سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب آپ کی اپنی اصلاح ہو جائے گی تو آپ کو دیکھ کے خود ہی گھر والوں کی بھی کیا ہو جائے گی، اصلاح ہو جائے گی، اور اگر کوئی بات بری بھی ہو تو ان کو سمجھائیں گے تو وہ فوراً کیا کریں گے، قبول کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، رمضان کا آخری عشرہ بھی چل رہا ہے اور یہ بھی جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور ہمارے گھر والوں کو بھی کیا کرے، جہنم سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنا آسان فرمائے، ہمیں لوگوں کے لیے آئیڈیل بنائے۔ جب ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل بنیں گے، لوگ ہمیں دیکھ کے کیا ہوں گے، سیدھے راستے پہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا 28واں پارہ تفسیر کا مکمل ہو گیا ہے، باقی 2 پارے 29واں اور 30واں رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔